تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اعراف کے آیت نمبر 188 تک کا ہمارا مطالعہ ہوا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 189 سے 206 تک، جو کہ سورت کا اختتام بھی ہے، انشاءاللہ اس کا مطالعہ حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا اسألوک علما نافعا، اللہ ہمیں نفع والا علم عطا فرما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن عليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اسقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون صدق اللہ العظیم۔ رب العزت فرماتے ہیں، ترجمہ ہے ان آیات کا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کر سکے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا عمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ تعالیٰ بہت بلند اور برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی آیات کا جو مسلسل تسلسل چل رہا تھا اس میں اللہ رب العزت نے، چونکہ اب سورہ اعراف اپنے اختتام پر آ گئی، تو آخری حصے میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کے واقعات بتائے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت طویل قصہ حضرت موسیٰ اور فرعون کی کشمکش کا اور ان کی قوم کا اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اور اس قوم کے احسان فراموشی کا بیان کرا۔ اور دراصل یہ ساری تفصیلات بیان کر کے اللہ تعالیٰ بحیثیت فرد اور بحیثیت قوم امت مسلمہ کو بھی قیامت تک آنے والے انسانوں کو بھی یہ رہنمائی دے رہے ہیں کہ وہ ان واقعات سے نصیحت اور ان تفصیلات سے نصیحت حاصل کر کے اپنے زندگی کے راستے کو درست کر لیں، رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق درست کر لیں، اور اگر نہیں کرتے تو پھر ان کا انجام وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بیان فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس عہد کا تذکرہ اور اس عہد کا شعور اور یاد دہانی ہمیں دی تھی، الستو بربکم کا عہد، جو اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ دنیا کے تمام انسانوں سے لیا تھا، اور جس عہد کو لینے کا مقصد یہ تھا کہ قیامت والے روز کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ سکے کہ میں لا علم تھی یا میں نہ سمجھ تھی، اس لیے کہ یہ عہد ہر انسان کے شعور میں لاشعور میں ودیت کر دیا گیا ہے، اور اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا اسی لیے لازم فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ عہد
جو ہمارے لاشعور میں جو ہم نے اپنے رب سے باندھا ہے، ہم اس قرآن کے مطالعے کے ذریعے اس عہد کی یاد دہانی بھی کریں اور پھر اس عہد کے تقاضے ادا کرنے کے لیے اپنی اس تھوڑی سی جو چھوٹی سی زندگی ہے اس کو اس راستے پہ لگا دیں۔ اس کے بعد جو اب اختتام آ رہا ہے تو اب اللہ تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کو سمجھانے کا کوئی طریقہ چھوڑا نہیں ہے، یعنی جس طرح ایک ماں اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے ہر وہ طریقہ استعمال کرتی ہے جس سے کسی طرح اولاد کے دل میں ماں باپ کی وہ بات اتر جائے جو وہ اس کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت بھی اپنے بندے کو سمجھانے کے لیے ہر وہ طریقہ قرآن میں بیان کرتے ہیں جو انسان کی نفسیات کو اپیل کرتا ہے۔ کہیں واقعات ہیں تو کہیں نصیحتیں ہیں، کہیں حکم ہے تو کہیں جہنم کا تذکرہ ہے، کہیں جنت کے انعامات ہیں تو کہیں اپنے احسانات کا تذکرہ ہے، اور کہیں انسان کو اس کی اوقات بھی یاد دلائی گئی ہے کہ تم جو اللہ کی باتوں کو، اپنے محبت اور اپنی پرورش کرنے والے خالق کی احسانات کو اور اس کی نعمتوں کو اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ نہیں پا رہے ہو، تو ان ذریعوں سے اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں اور جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے وہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب جو آخر میں، حالانکہ ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تو کن کا مالک ہے، وہ کن کہہ دے تو ہم سب اس کے آگے بے بس ہیں، لیکن چونکہ اس نے ہمیں دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کرا ہے، لہٰذا وہ دلائل سے، جذبات سے انسانی عقل کو اپیل کرتا ہے کہ جو بات میں تمہیں بتا رہا ہوں اور جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں پیدا کرا ہے اور جس امتحان کے نتیجے کے طور پہ میں جنت دوں گا، تم اس امتحان میں اپنی خوشی اور اپنی رضامندی سے اترو، اور اس امتحان کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کرو گے تو انشاءاللہ تمہاری یہ دنیا بھی اور تمہاری وہ ہمیشگی کی دنیا بھی، دونوں جہاں کی بھلائی جو ہے وہ انشاءاللہ تمہیں نصیب ہوگی۔ اب آخر جو آیات جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کری ہیں، آیت نمبر 189 سے لے کے 206 تک، ان آخری آیات میں اب اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات یاد دلا رہے ہیں کہ انسان تو غور تو کر کہ تیری تخلیق ہوئی کیسے ہے، یعنی آج تیرے اندر اگر کچھ عقل آ گئی، کچھ سمجھ آ گئی اور تجھے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اختیار دے دیا ہاں یا نہ کا، تو تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ تو عقل کل ہے، یا تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ تو ہمیشہ رہے گا؟ نہیں، اب اللہ تعالیٰ ہر انسان کی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ صرف مسلمان کی، یہ بات میں بار بار آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ قرآن صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ یہ خطاب کرتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ اللہ کا کلام اپنی اس تمام مخلوق کے لیے ہے جس کو اس نے پیدا کرا، اور ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھلے کوئی اللہ کو مانے کہ نہ مانے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرے، بہرحال وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کا یہ ہدایت نامہ اور رحمت نامہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کرا ہے، لہٰذا جو اللہ تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں وہ بھی ہر انسان کے لیے دے رہے ہیں کہ تم ان دلائلوں پہ غور کرو تو تم اپنی اس میں سے باہر نکل کر میرے آگے اپنے آپ کو جھکا دو گے۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات کس انداز میں یاد دلائی ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے، پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی ہے، اور جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کے اللہ سے، اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے۔ اس میں اللہ رب العزت نے انسان کے سامنے کیا چیز واضح کری ہے کہ تم اپنی تخلیق دیکھو تو تم سب ایک ہی جان سے دنیا میں پیدا کیے گئے ہو نا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورت کو اتنا جانتا ہے کہ اس نے نہ صرف تمہیں پیدا کرا بلکہ تمہاری نسل کی بقا کے لیے اس نے تمہاری نسلوں سے آگے نسلیں چلانے کا انتظام کرا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے کے لیے عورت کو پیدا کرا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام اسباب پیدا کرے جس کی بدولت آگے نسل چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ انہوں نے، مولانا نے اس کی تشریح میں بڑی اہم بات لکھی ہے، میں پہلے اس کو پڑھتی ہوں پھر میں اس کی وہ کرتی ہوں۔ تقریر کا مقصد یہ ہے
کہ نوع انسانی کو ابتداً وجود بخشنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جس سے خود مشرکین کو بھی انکار نہیں ہے. پھر ہر انسان کو وجود عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس بات کو بھی مشرکین جانتے تھے. عورت کے رحم میں نطفے کو ٹھہرانا، پھر اس خفیف سے حمل کو پرورش کر کے ایک زندہ بچے کی صورت دینا، پھر اس بچے کے اندر طرح طرح کی قوتیں اور قابلیتیں ودیت کر دینا، اور اس کو صحیح سالم انسان بنا کے پیدا کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ عورت کے پیٹ میں بندر یا سانپ یا کوئی اور عجیب الخلقت حیوان پیدا کر دے، یا بچے کو پیٹ ہی میں اندھا، بہرا، لنگڑا، لولا بنا دے، یا اس کی جسمانی اور ذہنی اور نفسانی قوتوں میں کوئی نقص رکھ دے، تو کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی اس ساخت کو بدل ڈالے. اس حقیقت سے مشرکین بھی اچھی طرح آگاہ ہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ زمانہ حمل میں ساری امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہوتی ہیں کہ وہی صحیح اور سالم بچہ پیدا کرے گا. لیکن اس میں بھی جہالت اور نادانی کا یہ انداز ہے کہ جب امید براتی ہے اور چاند سا بچہ نصیب ہو جاتا ہے تو شکریہ کے لیے نظریں اور نیازیں کسی اور کے نام پہ چڑھائی جاتی ہیں، اور بچے کو ایسے نام دیے جاتے ہیں گویا وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عنایت کا نتیجہ ہے. یہ ساری تشریح پڑھ کر ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ شاید ان مشرکین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ بیٹا اولاد دے دیا کرتا تھا تو پھر وہ اسے اپنے دیوی دیوتاؤں کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے. لیکن اس کو ذرا وسیع سینیریو میں اگر ہم رکھ کر سوچیں تو آپ یہ دیکھیے، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی پیدائش اور تخلیق کے مراحل بتائے، حقیقت یہ ہے کہ 21ویں صدی میں داخل ہونے والی سائنس بھی ابھی تک اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کے آگے بے بس ہے نا. اور یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ان سارے مراحل میں سوائے اس رب کی مدد کے اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہوتا جو انسان کی اس بہترین تخلیق پہ قدرت رکھ سکے نا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جس اللہ سے تم یہ دعائیں مانگتے ہو کہ وہ تمہاری نسل کی بقا کے لیے تمہیں بہترین نعمت عطا کرے، تو جب اللہ تعالیٰ وہ نعمت دے دیتا ہے تو پھر تم اس نسل کو کیا کرتے ہو، یعنی جیسے اس کو دینے والا کوئی اور ہے، کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہو. دیکھیں، منسوب کرنے کے نا دو پہلو ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم اس اولاد کے شکرے کے طور پہ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کریں یا غیر اللہ کے شکریہ ادا کریں، اور ایک یہ ہے، آپ کو شاید یاد ہو، ہم لوگوں نے سورہ بقرہ، سورہ نساء میں یہ خاصا پڑھا ہوا ہے کہ شکریہ یہ ہوتا ہے کہ جس کا انسان شکر گزار ہو نا کہ اس نے مجھے یہ نعمت دی ہے، تو پھر انسان اس کی خواہش کے مطابق اس نعمت کو استعمال بھی کرتا ہے. یعنی اگر مجھے کوئی نعمت دیتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جس نے مجھ پر یہ احسان کرا ہے وہ ناراض نہ ہو، بلکہ اس نے جو مجھ پر احسان کرا ہے میں اس نعمت کو اس کی خوشی کے مطابق استعمال کروں. تو اسی طرح جو اولاد اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے اور جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، تو دراصل اس دعا کی قبولیت کے لیے یا اس نعمت کے صحیح شکریہ کے لیے اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے یا ہمیں ازدواجی زندگی کے یہ بندھن دیے ہیں، ہم اس بندھن کو اور اس اولاد کی نعمت کو رب کی رضا کے مطابق، رب کی رضا پہ چلانے کی کوشش کریں نہ کہ اپنی خواہش اور اپنی مرضی پہ. عموماً ہم اگر اٹھا کے دیکھیں جس طرح مشرکین اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے اور جب اللہ تعالیٰ دے دیتا تھا تو پھر اس اولاد کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے. آج ایمان لانے والوں کی طرف اگر ہم آ جائیں مانگ دیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی ہیں. وہ ساری مشکل گھڑیاں اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے آسان ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ وہ دے دیتا ہے تو ہم اپنی اس اولاد کے مستقبل کے لیے یہ دیکھنے کے بجائے کہ اللہ نے مجھے یہ اولاد کس مقصد کے لیے دی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا ہے نا کہ اپنے مستقبل کی فکر کرو کہ یہ اولاد جو ہے دراصل اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے وہ اس لیے کہ تم اپنے مستقبل کی فکر کرو. یعنی تمہارا مستقبل کیا جو اللہ تعالیٰ نے مقصد دے کے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے اور قرآن میں بیان کرا ہے، کنتم خیر امت کا نا اخرجت للناس کا. تو اس مقصد کے لیے تم بھی اپنی زندگی لگا رہے ہو، یہ شادی، یہ بچے، یہ تعلیم، یہ جاب، یہ دنیا کی نعمتیں، تمہاری بھی یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ دراصل اس مقصد کی خاطر ہیں. اور یہ جو نسل اللہ تعالیٰ نعمت دے رہا ہے یہ بھی دراصل تم تیار کرو اس نسل کو
کہ یہ اس مقصد کو بہترین طریقے سے لے کے چلنے والی ہو جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے اور جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کرا. لیکن ہم اگر اپنے پر اٹھا کر دیکھیں کیا حقیقت میں جو اولاد اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے یا جو ازدواج کے جوڑوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں باندھا ہے، کیا واقعی ہمارے یہ رشتے یا ہمارے یہ تعلق جو ہیں یہ کیا وہ چیز کر پا رہے ہیں کہ ہم سے بہتر مسلمان ہم اپنے معاشرے کو دے کے جائیں، یا بس دنیا میں سبھی نسلیں آتی ہیں، سبھی انسان آتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں. جس طرح دنیا میں ہر معاشرے میں نسل انسانی کا وجود آ رہا ہے، کھا رہا پی رہا ہے اور مر جاتا ہے، اسی طرح ہم مسلمانوں کے معاشرے میں بھی یا واقعی مسلمانوں کی نسلوں میں وہ قابل قدر لوگ پیدا ہونا اور پھر ان کی تربیت کرنا جو اسلام کو اللہ کی زمین پہ اس مقصد کو قائم کرنے کے لیے جو مقصد دے کے اللہ نے مسلمان کو مسلمان بنایا ہے وہ اس مقصد کے لیے اور زیادہ بہتر کوششیں کرنے والے بن جائیں. یہ اصل میں اس نسل کو بڑھانے کا مقصد نا. تو جس طرح مشرکین کے بارے میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ اولاد تو اللہ سے ہی مانگتے تھے مگر اس اولاد کو وہ غیر اللہ کے یعنی غیر اللہ میں بت کہہ لیجئے، دیویاں کہہ لیجئے، یا آج ہم اٹھا کر دیکھ لیں کہ بت اور دیویوں کے بجائے دنیا ہے، دنیا کا سٹیٹس ہے، دنیا کے معیارات ہیں، دنیا کی دوڑ ہے. تو وہ اولاد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا کی صورت میں ایک خاص مقصد کے لیے دی تھی، ہم نے اس اولاد کو اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے ہم اسے اپنا ٹارگٹ کرتے ہیں نا، اور پھر اسی کے تحت اس کو آگے پال بھی رہے ہوتے ہیں. اور ہماری پرائورٹیز یا ہماری مصروفیات جو ہوتی ہیں دراصل وہی ہماری اولاد کے لیے بھی ایک گول یا ایک ڈائریکشن بنا رہی ہوتی ہیں کہ زندگی جو ہے وہ کھا لے پی لے اور جی لے کا نام ہے نا. تو یہ اگر ایسی زندگی ہے اس اولاد کی نعمت کو پانے کے بعد بھی تو یہ دراصل کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کا شکریہ ادا کرنا. یعنی جس دنیا کا بندہ ہم نے اپنے بچوں کو بنایا ہے کیا یہ دنیا مجھے یہ اولاد کی نعمت دینے والی تھی، یا فلاں جو بھی جس سے میں متاثر ہوں یا جس سے بھی میں وہ ہوں کیا وہ اس اولاد کو دینے میں میرا مددگار تھا؟ نہیں. اگر میں واقعی اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اچھی نعمت دی ہے تو پھر اس کا صحیح شکریہ یہ ہے کہ اس نعمت کو میں اللہ کی رضا کے مطابق اس مقصد کے لیے تربیت کرنے والی بن جاؤں. دیکھیے میرا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن مقصد اس بارے میں کسی نے بڑی اچھی ایک بات کہی تھی نا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دے جو ہماری فرما بردار ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ وہ اولاد دے جو تیری فرما بردار ہو. جو رب کی فرما بردار ہوگی وہ ماں باپ کی. ظاہر ہے جو ماں باپ اپنی اولاد کو یہ سمجھانے میں کامیاب رہیں گے کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا اور سب سے زیادہ قابل اطاعت ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جس اولاد کے دل میں ماں باپ یہ عقیدہ پختہ کر دیں گے لا محالہ وہ اولاد جب اللہ کی اطاعت کو اپنے نزدیک یہ مقام دے گی. تو ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ نے تعالیٰ نے پورے قرآن میں اپنی اطاعت کے بعد سب سے زیادہ جو مقدم کرا ہے وہ ماں باپ کی اطاعت کو کرا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس اولاد کو ہم نے رب کی اطاعت کا بندہ بنانے کی کوشش کری ہے وہ اولاد خود بخود ماں باپ کی اطاعت گزار ہوگی. لیکن جس اولاد کو ہم نے اپنی خواہشات اور اپنی آرزویں اور اپنی مرضی کے مطابق تربیت دینے کی کوشش کری ہے وہ اولاد نہ ہماری ہوگی اور نہ رب کی ہوگی. پھر وہ جو ہمارے ہر دوسرے گھر کی کہانیاں ہیں اور ایک حسرتناک جملے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے جو ہم دیکھتے ہیں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جب پیرنٹس ڈے من رہے ہوتے ہیں، ماں کے دن من رہے ہوتے ہیں، باپ کے دن بن رہے ہوتے ہیں، وہ اولڈ ہومز لے کے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے ماں اور باپ حسرت سے اپنے 5 بیٹوں کی تصویریں دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بچے نے جو ٹوپی پہنی ہے یہ میری ہے، اور اس بچے نے جو شرٹ پہنی ہے یہ میں اس کے لیے وہاں سے لے کر آیا تھا، اور اس نے یہ 5 بیٹوں کا باپ اور ماں اولڈ ہومز میں تنہا پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس پہ ہمیں ترس آتا ہے اور بے کر ہم کہتے ہیں اللہ ہم اس انجام سے ہمارے معاشرے کو محفوظ رکھیے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ معاشرہ راتوں رات پیدا نہیں ہوا، بلکہ جب ہم نے آنے والی نسل کو اس راستے پہ نہ ڈالا. اور حقیقت یہ ہے کہ جتنا ہم دنیا کے پیچھے دوڑیں صبح سے لے کے شام تک ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، وہ ہماری اولاد اس سے 4 ہاتھ آگے اس دنیا کی خواہشوں کے پیچھے دوڑ رہی ہے. اور یہ جو دنیا کے پیچھے دوڑنے والا معاملہ ہوتا ہے
یہ بالآخر انسان کو وہاں لے جاتا ہے جہاں انسان اپنے رب کی اطاعتوں کے تقاضوں سے غفلت برتتا ہے اور بالآخر اپنے مقصد زندگی سے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی دور ہی رہتا ہے. تو یہ جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جملہ کہا نا، اس سے یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ اولاد کے عطا کرنے میں دوسروں کا شکریہ کیا ہے کہ اولاد دے اللہ، مگر اولاد کو ہم دنیا کا بندہ بنا دیں یا سٹیٹس کا بندہ بنا دیں، یہ دراصل کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے شکریہ کے بجائے دنیا اور جو ایکس وائی زیڈ قسم کے دنیا کے تصورات ہیں، ہم نے اپنی اولاد کو ان کا بندہ بنا دیا ہے. اور یہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کیسے نادان ہیں یہ لوگ، ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد پر قادر ہیں. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جس اللہ نے تمہیں یہ اولاد دی تھی، تم اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر اس اولاد کے اندر اللہ کی محبت اور زندگی کا مقصد پیدا کرتے تو ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہوتا. لیکن تم تو ان کو ان لوگوں کے نظریات پہ لے کے جا رہے ہو جو نہ تمہاری مدد کر سکتے اور نہ ان کی مدد کر سکتے، بلکہ وہ تو خود ایسے ہیں کہ مدد کے قابل ہے نا. تو ان کے پیچھے خود بھی لگ کر، اس دنیا کے اور اس کے اسٹیٹس کے پیچھے لگ کر خود بھی تم اپنا آپ کا نقصان کرو گے اور اپنے آنے والی نسلوں کا بھی نقصان کرو گے. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 193 میں مزید واضح کر رہے ہیں کہ اگر تم انہیں سیدھے راستے پہ آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں. تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے برابر ہی ہے. تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو. ان سے دعائیں مانگ کے دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر انسان جن کے پیچھے چلتا ہے، دنیا داری کے جن تقاضوں کے پیچھے یا رشتوں کے جن کہنا چاہیے یعنی اس کے پیچھے کہ یہ ہماری مدد کر دیں گے یا یہ ہمارے مددگار بن جائیں گے، یا اگر ہم نے ان کو خوش کر دیا تو اس سے ہمیں یہ ایڈوانٹیج مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر فانی چیزوں کو اپنی وہ بناتے ہیں، ایسے لوگوں کو تم کتنا سمجھانے کی کوشش کرو یہ بات سمجھ کے نہیں دیتے. اور نہ سمجھنے کی وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر دنیا کی خواہش اتنی رچ بس گئی ہے کہ انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو جن سے تم امیدیں وابستہ کر رہے ہو نا، تم ذرا غور تو کرو ان کی حقیقت کیا ہے. یہ تو تمہاری مدد کو بھی نہیں آ سکتے، بلکہ تم ان سے دعائیں مانگ کے دیکھو یہ تمہاری دعائیں قبول بھی نہیں کر سکتے. بلکہ اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 199 میں کیا کہا؟ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. میرا حامی اور ناصر وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے. بخلاف اس کے تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود ہی اپنی مدد کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھے راستے پر آنے کے لیے کہو تو تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے. بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقعہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. ان ساری آیات میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو دوبارہ دہرایا ہے. اچھا، جب ہم یہ ساری پڑھتے نا تو ہمارے ذہنوں میں وہ بت اور دیویاں آتی ہیں کہ وہ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ بے بس ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آپ میں سے جن لوگوں نے قرآن کا مطالعہ کرا ہوا ہے، کہ قرآن بہت سارے مقامات پر ہمارے جیسے جیتے جاگتے انسانوں کے بارے میں بھی لفظ استعمال کرتا ہے کہ ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ بصیرت نہیں رکھتے، ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ بہرے ہیں. قرآن کی نگاہ میں اندھا یا آنکھوں والا یا سننے والا صرف وہ نہیں ہوتا جو ہر طرح کی آواز سن لے.
بلکہ قرآن کی نگاہ میں دیکھنے والا اور سننے والا وہ ہوتا ہے جو ان آنکھوں سے اور ان کانوں سے وہ حقیقی کام کرے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں اور کان دیے ہیں. یعنی وہ دنیا کی ساری چیزیں تو دیکھ رہا ہے لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آ رہی. وہ کانوں سے ساری دنیا کی باتیں تو سن رہا ہے لیکن اسے اللہ کے کلام کی وہ باتیں جو اس کے لیے نفع بخش ہیں وہ ان باتوں کو سنجیدہ لے ہی نہیں رہا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ جو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو پکارتے ہو ان کی تو اوقات یہ ہے, ان کی تو حیثیت یہ ہے. تو یہاں اس سے مراد صرف وہ دیوی دیوتیاں نہیں ہیں جو مشرکین مکہ کی تھیں, بلکہ یہاں اس سے مراد وہ انسان بھی ہے جن سے ہم امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں, جن سے ہم توقعات وابستہ کر لیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے جو سورہ حج کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, لوگو تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تمہارے لیے مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے, بلکہ مکھی اگر کچھ چھین کے لے جائے تو واپس بھی نہیں دلا سکتے. اس سے نا اللہ تعالیٰ دراصل بار بار یہ بات ذہن نشین کراتے ہیں مومن کے کہ بے شک تم لوگ عقیدے کی حد تک تو قرآن پہ قسم ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے ہی کہہ سکتے ہو کہ خدا کی قسم اللہ ایک ہے, لیکن اور اللہ ہمارا پالنے والا ہے اور اللہ ہمارا خالق ہے. لیکن عملاً اگر تم اٹھا کر دیکھو تو تمہاری بھاگ دوڑ, تمہاری جدوجہد یہ بتا رہی ہے, تمہاری محنتوں کی جو مرکز اور محور ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری زندگیوں میں اللہ کے علاوہ بھی اور بہت ساری ترجیحات ہیں جو تم کو عزیز ہیں. وہ ترجیحات کیا ہیں؟ دنیا کی محبت. وہ ترجیحات کیا ہیں؟ خواہشوں کی کثرت. وہ ترجیحات کیا ہیں؟ نفس کی لذتیں. آپ دیکھیں میں اکثر آپ کو حوالہ دیتی ہوں سورہ مجادلہ کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. اب ہم میں سے کون اپنے نفس کو خدا کہتا ہے, یا کون اس کے آگے نمازیں پڑھتا ہے یا سجدے کرتا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نے سورہ مجادلہ میں وہ آیت فرما کے یہ بات سمجھا دی کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدا بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم ان کو سجدے کرو, بلکہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدا بنا لینے کا مقصد, چاہے وہ تمہارا اپنا دل یا اپنا نفس ہی ہو, اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تم اللہ کے سوا دوسروں کی مانتے ہو, دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو, دوسروں سے امیدیں وابستہ کرتے ہو, دوسروں سے مروب ہوتے ہو, دوسروں سے امیدیں وابستہ کرتے ہو, تو یہ تمہارا سارا رویہ کیا ہے کہ تم دراصل اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بنا رہے ہو. اب وہ چاہے دوسرے خدا بت اور دیویوں کی صورت میں ہو, بچڑے کی صورت میں ہو یا انسانوں کی صورت میں, بہرحال یہ ہر طرح سے ایک طرح کا شرک ہے جس کی شکلیں مختلف ہیں لیکن رویہ ایک ہی ہے, شرک, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی اس کو معاف نہیں کریں گے. اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ جن کو تم میرے ساتھ ان نعمتوں میں شریک کر رہے ہو وہ اتنے بے بس ہیں کہ وہ تمہاری مدد تو کیا کریں گے, وہ تو خود مدد کے محتاج ہیں. وہ تھا نا ایک بڑا اچھا واقعہ, آپ لوگوں نے شاید سنا ہو کہ وہ ایک گداگر جو تھا وہ ایک بادشاہ کے پاس گیا کچھ مانگنے کے لیے, تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ خود اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھا مانگ رہا تھا. وہ واپس جانے لگا, بادشاہ دعا سے فارغ ہوا تو اس نے پوچھا کہ مانگو, کیا مانگتے ہو, کس لیے؟ اس نے کہا میں مانگنے آیا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ میں جس سے مانگنے آیا ہوں وہ تو خود اس مانگنے والے سے مانگ رہا ہے, تو جب وہ خود اس مانگنے والے سے مانگ رہا ہے تو میں تم سے مانگ کے کیا کروں گا, میں بھی اسی سے مانگوں گا. اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اپنے اللہ سے مانگو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سے تعلق نہیں رکھتا, یہ ربط نہیں. اصل بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے تو اللہ بندے کے دلوں میں اس کے لیے وہ نرمی ڈال دیتا ہے کہ بندے اس کی ضرورت کے لیے اس کے مددگار بن جاتے ہیں. لیکن اور اس کے باوجود لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سلیقہ سکھایا وہ کیا, کہ جب کوئی تمہارے ساتھ اچھائی کرے تو اسے یہ مت کہو تمہارا شکریہ, بلکہ اسے کہو جزاک اللہ, اللہ تمہیں اس کی جزا دے. اللہ نے تمہارے دل میں میرے لیے نیکی ڈالی تو اس نے میرے ساتھ اچھائی کری, لہٰذا شکریہ بھی اس اللہ کی ذات کو جاتا ہے کہ جس نے سامنے والے کے دل میں میرے لیے نیکی ڈالی. یہ ہے دراصل توحید خالص جس کا تقاضا قرآن جگہ جگہ کرتا ہے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 199, بڑی اہم آیت ہے. جب ہم لوگوں کو بڑے دلائل سے بات سمجھا رہے ہوتے ہیں, قرآن کی حق بات سمجھا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کا سامنے رویہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے, ایسے میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 199 اور 200 میں بیان کرا ہے. میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چکنے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند تو وہ انہیں ٹیڑھے راستے میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ مولانا نے اس کی بڑی اچھی تفصیل لکھی ہے۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت اور تبلیغ اور ہدایت اور اصلاح کی حکمت کے چند اہم نکات بتائے گئے ہیں، اور مقصد صرف اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دینا ہی نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان سب لوگوں کو یہ حکمت سکھانا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام بن کر دنیا کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اٹھیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جس کو پیارے نبی یہ کام سونپ کر گئے ہیں کہ تم ان لوگوں تک یہ بات پہنچاؤ جن لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچی ہے۔ ان کو بات پہنچانے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں جو یہاں پہ انہوں نے واضح کرے ہیں نا۔ اس میں پہلا کیا ہے؟ حق کی طرف بلانے والے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کو عالی ظرف ہونا چاہیے، اس کو اپنے ساتھیوں کے لیے رحیم اور اپنے مخالفوں کے لیے اسے اپنے ساتھیوں کے لیے رحیم اور اپنے مخالفوں کے لیے حلیم ہونا چاہیے۔ اس کو اپنے ساتھیوں کی کمزوریوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے اور اپنے مخالفین کی سختیوں کو بھی۔ اسے شدید سے شدید اشتعال انگیز مواقع پر بھی اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے۔ نہایت ناگوار باتوں کو بھی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ ٹال دینا چاہیے۔ مخالفوں کی طرف سے کیسی ہی سخت کلامی، بہتان تراشی، ایذا رسانی کا اظہار ہو، اس کو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ سخت گیری، انتقامانہ انداز اس کام کے لیے یعنی دعوت کے کام کے لیے زہر کا حکم رکھتا ہے، اور اس سے کام بگڑتا ہے، بنتا نہیں ہے۔ اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ غضب اور رضا دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کہوں۔ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے میرے حق سے محروم کرے میں اسے اس کا حق دوں، اور جو میرے ساتھ ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ اور اسی چیز کی ہدایت پیارے نبی ان لوگوں کو کرتے تھے جنہیں آپ دین کے کام پہ اپنی طرف سے بھیجتے تھے۔ فرماتے تھے جہاں تم جاؤ وہاں تمہاری آمد لوگوں کے لیے خوشخبری کا باعث ہو نہ کہ نفرت کا، اور تم لوگوں کے لیے سہولت کا سبب بنو نہ کہ تنگی کا۔ اس چیز کی تعریف اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں فرمائی کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم ہو، ورنہ اگر تم سنگ دل ہوتے تو یہ سب لوگ تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ کہ جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ کے سامنے رکھے ہیں، غضب اور رضا دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کہوں، جو مجھے میرے حق سے محروم کرے میں اسے اس کا حق دوں، اور جو میرے ساتھ ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ اب دیکھیے پڑھنے کی حد تک تو یہ باتیں بہت آسان ہیں، لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں میں اٹھا کے دیکھیں اپنے معاملات میں تو ہم سب انسان ہیں اور کمزور انسان ہیں نا۔ لیکن ان کو پڑھنے کا مقصد دراصل کیا ہے کہ ہم اگر تمام مواقع پہ ان چیزوں پہ اتنا عمل نہ کر سکیں تو ایٹ لیسٹ کوشش تو کریں نا اپنے آپ کو یہاں لانے کی۔ دیکھیے اگر ہم کسی کامل معیار کو سامنے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھئی ہم اس جیسے تو نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے ہم اس جیسے نہیں ہو سکتے، بٹ ایٹ لیسٹ وہ اچھی چیزیں کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ ہے نا یہاں پہ، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، خاص طور پہ دعوت کا کام، کیونکہ دیکھیے یہ ایک فطری سی بات ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں،
لوگ جو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، جو ہمارے اندر خامیاں ہیں، ظاہر ہیں تو ہم انسان ہی، لوگ بجائے اس کے کہ ہماری دعوت کو قبول کریں، لوگ ہماری کمزوریاں، ہماری خامیاں پکڑ پکڑ کے ہماری دعوت کو ٹکرا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا دل اندر سے ٹوٹ سا رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم تو بے غرض ہو کے، ہم تو تم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں لے رہے، ہم تو بے غرض ہو کے تم تک اللہ کی بات پہنچانا چاہ رہے ہیں تاکہ تمہارا بھلا ہو. لیکن سامنے والا ہے کہ پلٹ کے میری ہی کمزوریاں نکال کر میرے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے نا. ایسے موقع پہ شیطان اندر ایک غصہ پیدا کرتا ہے کہ تمہیں کیا حق ہے کہ تم میری کمزوریاں نکالو، تم خود کون سا بڑے پاک ہو. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ معاملہ یعنی قبولیت کے بجائے لڑائی میں تبدیل ہو جاتا ہے. جیسا ہم آج بھی اگر اپنے چاروں طرف اٹھا کے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، تو نے مجھے ایک گالی دی. آپ دیکھیں اس وقت ہماری پورے معاشرے میں جو ہماری سیاست ہے یا اوور آل اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ کیا طرز ہے. تو نے مجھے 2 جملے دیے، تو نے مجھے 2 گالیاں کہ میں تجھے پلٹ کر 4 جملے کہوں گا. تو نے میرے پہ 1 الزام لگایا، میں پلٹ کر تیرے پر 2 الزام لگاؤں گا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ اس وقت ہمارے معاشرے میں سب طرف نظر آ رہا ہے، جو پہلے صرف جاہلوں میں ہوا کرتا تھا، ان پڑھوں میں ہوا کرتا تھا، اب سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ٹی وی شوز میں آ کے ایسی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ لگتا ہے کہ اخلاقیات کا تو جنازہ ہی اٹھ گیا. تو وہ جو ہوتی ہے نا، وہ صرف بحث برائے بحث ہوتی ہے. اس سے نہ قائل ہوتا ہے، نہ بات صحیح طرح پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم یعنی تمہارے اللہ کی دعوت پہنچانے کے لیے تم بات پہنچا رہے ہو اور سامنے والا تمہیں غصہ دلا رہا ہے، اور اگر تم نے اپنے غصے پہ قابو نہ پایا تو یہ تمہارے کام کے لیے زہر کی حیثیت رکھتا ہے. اسی لیے تو آپ یہ دیکھیے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا، اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا، اللہ میری برائیاں مجھ سے دور کر دے. ہم سب جانتے ہیں ہماری کیا کمزوریاں ہیں. کوئی دن یا کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں میں اور آپ ضمانت دے سکیں کہ اب ہم بالکل برائیوں سے پاک ہو گئے. ایسا تو کوئی دن ہماری زندگی میں، وہ تو فرشتہ ہی ہوگا جو یہ دعویٰ کر سکے نا. ہم نے تو جو اللہ کا قرآن کی جو مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم نے تو انہی کمزوریوں کے ساتھ ہی اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. رہی ہماری کمزوریاں، ہم کوشش پوری کرتے ہیں لیکن ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم بالکل کلیئر ہو گئے نا. لہٰذا کیا کہا، اپنے غصے کو قابو میں لانا اور اس دعوت کو، آپ کا کام، ہمارا کام دعوت پہنچانا ہے. کسی کو قائل کر لینا، بحث اور مباحثے کے ذریعے سے بھی آپ آگے بھی پڑھیں گے نا، اور بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہیں اس میں، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری نہیں لگائی. لہٰذا غصے کے بجائے یا تلخ کلامی کے بجائے یا بد مزاجی کے بجائے بہتر کیا ہے، بات کو حکمت اور دلائل سے سامنے رکھیں، اس کے بعد خاموش ہو جائیں. اس کے بعد اسی میں ایک اور اہم جو انہوں نے بات بتائی ہے کہ اللہ کی بات کی کامیابی کا گر یہ ہے کہ بڑی بڑی مشکل اور ثقیل الفاظ کو استعمال کرنے کے بجائے سادہ انداز میں لوگوں کو اچھائی باتوں کی تلقین کی جائے، اور کامن سینس یعنی ان چیزوں سے مدد لی جائے جو ہر انسان کی عقل کو اپیل کرتی ہیں. جیسے میں اگر آپ کو ایک مثال دوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار بارش اور کھیتی کی مثال دیتے ہیں. اب یہ بارش اور کھیتی کی مثال جو ہے، یہ ایک پڑھا لکھا شخص بھی اپنی آنکھوں سے روز مشاہدہ کر رہا ہے، اور ایک جاہل شخص بھی دیکھ رہا ہے کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے تو زمین میں پھل پھول لے کر آتی ہے اور بنجر مٹی. تو اللہ تعالیٰ ایسی جیسے کامن سینس کی مثال، بہت مشکل بات کرنی، بڑا فلسفہ جھاڑنا، آپ اگر اٹھا کے دیکھیے تو آپ خود اس بات کو محسوس کریں گے کہ ہمارا جو تاریخ کا لٹریچر ہے اس میں بہت قیمتی قیمتی کتابیں ہیں اور بہت قیمتی قیمتی مواد موجود ہے، لیکن جس وجہ سے ہماری دلچسپی اس میں نہیں پیدا ہو پاتی وہ اس کے الفاظ کا استعمال ہے، کہ الفاظ کا اتنا مشکل استعمال ہے کہ وہ اوپر سے گزر جاتے ہیں. جب وہ سمجھ میں نہیں آتے تو دلچسپی نہیں پیدا ہوتی، جب دلچسپی نہیں پیدا ہوتی تو لامالا سمجھنے کی کوشش بھی نہیں پیدا ہوتی. تو دوسری چیز یہاں پہ یہ بتائی ہے کہ اللہ کی دعوت پہنچانے والے کو بڑے مشکل اور ثقیل الفاظ اور بڑے علمی وہ کر کے کہ جی لوگ سمجھیں میں بڑی قابل ہوں اور میں بڑی علم والی ہوں، نہیں، ایسا نہیں. بہت سادے انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا، اللہ نہیں شرماتا اس سے کہ مکھی یا حقیر تر کسی چیز کی مثالیں دینا. جنہوں نے سمجھنا آتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی سمجھ لیتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں سمجھنا آتا ان کے سامنے، ان کے آنکھوں کے سامنے اللہ کے عذاب بھی آ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی آیتیں ہوتی ہیں مگر ان کی آنکھیں نہیں کھلتی. پھر اس کے بعد ایک اور اہم ترین بات جو مولانا نے یہاں لکھی ہے، اس دعوت کے کام میں جہاں یہ بات ضروری ہے کہ طالبین خیر کو معروف کی تلقین کی جائے، وہاں یہ بات بھی اتنی ہی ضروری ہے
کہ جاہلوں سے نہ الجھا جائے، خواہ وہ الجھنے اور الجھانے کی کتنی ہی کوشش کریں۔ اللہ کی طرف دعوت دینے والے کو اس معاملے میں سخت محتاط ہونا چاہیے کہ اس کا خطاب صرف ان لوگوں سے ہو جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور جب کوئی شخص جہالت پہ اتر آئے اور حجت بازی اور جھگڑالو پن اور تانے تشنی شروع کر دے تو پھر دائی کو اس کا حریف بننے سے انکار کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اس جھگڑے کا حاصل سوائے خرابی کے اور کچھ نہیں ہے نا۔ یہ بھی بڑی اہم ترین بات ہے نا کہ جیسے کہتے ہیں نا حکیم کے پاس کتنا بہترین نسخہ ہو دوائی کا، لیکن جب تک وہ سامنے والے کی نفسیات کو نہیں سمجھے گا اور ایک ہی دوائی سب کو دیے چلا جائے گا تو وہ شفا کے بجائے لوگوں کو بیماری کی طرف لے جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے ہمارے پاس اللہ رب العزت کا کلام بہترین کلام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام بہترین پیام ہے، لیکن ہمیں اس پیام کو سامنے پہنچانے سے پہلے سامنے والے کی نفسیات کو سمجھ لینا چاہیے کہ آیا وہ بات کو واقعی سمجھنا چاہتا ہے تو میں بات کو حکمت سے اس کے سامنے رکھوں، لیکن اگر مجھے لگتا ہے کہ وہ ضد بحث اور ہمیں الجھانا چاہتا ہے لا یعنی باتوں میں، جیسے سورہ کہف میں آپ نے دیکھا کہ سورہ کہف کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے بتایا کہ اپنے ایمان کی اہمیت پہچانو، لیکن الجھنے والے کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ 5 تھے کہ 7 تھے، اب اسی میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ نہیں ہم نے تو فلاں جگہ پڑھا 3 تھے، وہ کہتے نہیں 5 تھے، الجھنے کا کیا فائدہ نا۔ تو یہاں پہ کیا کہا، الجھنے کی کوشش کبھی نہ کریں۔ آپ کو شاید علم ہوگا یقیناً یہ بات، انسان کی نفسیات کو سمجھنا اتنا اہم نقطہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا جن کو مونٹیسری بھی پڑھائی جا رہی ہوتی ہے، ان کو بھی ٹیچنگ ایتھکس کے ساتھ جو بنیادی چیز پڑھائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے چائلڈ سائیکولوجی۔ جب تک آپ سامنے والے کی نفسیات کا اندازہ نہیں کر لیں گے، جب تک آپ بات جو ہے وہ صحیح طریقے سے صحیح مقام پہ صحیح وقت پہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ مزاج کا اندازہ کرتے ہوئے بات کریں نا۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز جو انہوں نے بتائی ہے یہ بھی بہت اہم ہے کہ جب اللہ کی طرف بلانے والا سامنے والے کی کوششوں کے جواب میں اپنی طبیعت میں غصہ محسوس کرے تو اسے فوراً یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطان ہے، اسے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے آپ کو اس جوش سے نکالنا چاہیے کہ کہیں وہ اس جوش میں ایسا بے قابو نہ ہو جائے کہ اپنی دعوت کو نقصان پہنچا دے۔ دعوت کا کام بہرحال ٹھنڈے دل سے ہو سکتا ہے اور وہی قدم صحیح ہو سکتا ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کے نہیں بلکہ خوب سوچ سمجھ کر اٹھایا جائے۔ شیطان ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ اپنے بھائی بندوں سے داعی حق پر اس طرح کے حملے کرائے اور پھر ہر حملے پہ داعی حق کو اکساتا ہے کہ اس حملے کا جواب تو ضرور دینا چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپس میں لڑائی اور فساد کا معاملہ بجائے دعوت کے پھیلنے کے اور دعوت کے راستے خراب کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ پھر اس میں جو آخری بات انہوں نے کہی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، جو جملہ ہے نا کہ شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، یہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو جائے تو وہ فوراً چکنے ہو جاتے ہیں۔ اس کی تشریح مولانا نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ اس ارشاد کا ایک معنی یہ ہے کہ اہل تقوی کا طریقہ بالعموم اپنی زندگی میں غیر متقی لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ جو لوگ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ برائی سے بچیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ برے خیال کا ایک ذرا سا غبار بھی اگر ان کے دل کو چھو جائے تو وہ ویسی ہی کھٹک محسوس کرتے ہیں جیسی کھٹک انگلی میں پھانس چبھ جانے یا آنکھ میں کسی ذرے کے گر جانے سے محسوس ہوتی ہے۔ چونکہ وہ برے خیالات، بری خواہشات اور بری نیتوں کے عادی نہیں ہوتے، اس وجہ سے یہ چیزیں ان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں۔ اور جس طرح انگلی کی پھانس یا آنکھ کا ذرہ یا ایک صفائی پسند آدمی کے لیے کپڑوں پر سیاہی کا ایک داغ یا گندگی کی ایک چھینٹ جب انہیں کھٹک محسوس ہوتی ہے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ان کا ضمیر بیدار ہو کر اس غبار شر کو اپنے اوپر سے جھاڑنے میں لگ جاتا ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے اور جو نہ بدی سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے نفس میں برے خیالات اور ارادے پکتے رہتے ہیں اور وہ
ان چیزوں سے کوئی کراہیت محسوس نہیں کرتے، بالکل اس طرح جیسے کسی دیگچی میں سور کا گوشت پک رہا ہو اور وہ بے خبر ہو کہ اندر کیا پک رہا ہے، یا کسی بھنگی کا جسم اور اس کے کپڑے غلاظت میں لتھڑے ہوئے ہوں اور اسے کچھ احساس ہی نہ ہو کہ وہ کس گندگی کی حالت میں۔ اس ساری تشریح میں نا ایک متقی انسان کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے نا، بڑی پیاری ہے۔ بے شک نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، قرآن سمجھنے والا، سمجھانے والا، یہ سب متقی کی کیفیات کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن یہاں جو انہوں نے تشریح میں بتایا ہے کہ متقی وہ نہیں ہوتا جس سے کمزوری یا گناہ نہیں ہوتے، نہیں، بلکہ کیا کہا، انسان ہونے کے ناطے شیطان اس کو بھی اکسا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جب اپنے اندر یہ محسوس کرتا ہے نا، آپ دیکھیں ہم میں سے ہر انسان کو، جو ہم کہتے ہیں نا ایک جملہ سیلف اسسمنٹ، ہم میں سے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں اور اپنی خامیوں کا جائزہ لے سکتے ہیں، ان کی اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں، تبھی تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے۔ تو متقی شخص کی پہچان یہ بتائیے کہ بجائے اس کے کہ اس کی برائیاں دوسرے اسے بتائیں، اس سے کیا ہونا چاہیے، وہ اپنی کمزوریوں کو خود محسوس کرے، اور جب اسے لگے کہ اس کی طبیعت میں غصہ آ رہا ہے، اشتعال آ رہا ہے، تو وہ فوراً کیا کرے، اس چیز کو جھٹکنے کی کوشش کرے۔ انسان ہونے کے ناطے شیطان اس کو بھی بہکائے گا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس کے لیے تعویل تلاش کرے کہ ہاں اس نے مجھے غصہ دلایا تھا نا تو مجھے غصہ آ گیا، میں اپنے قابو میں نہیں رہی، یہ کوئی تعویل نہیں ہے، بلکہ کیا کرے، یہ جو اللہ کا دین کی سمجھ ہے، یہ جو اللہ کی جنت کے راستے کی تڑپ ہے، یہ اس کے اندر آہستہ آہستہ کر کے وہ صلاحیت، وہ طاقت پیدا کرتی ہے ایمان کی، کہ جب اس پر شیطانی یلغار ہوتی ہے غصے کی اور انتقام کی، تو وہ اپنے غصے کو پیتا ہے، وہ اپنے انتقام کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور ٹھنڈے دل سے پھر اس دعوت کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ یہ کوشش مسلسل ساری زندگی لگی رہتی ہے، وہ کب کامیاب ہوا اور کب ناکام رہا اللہ تعالیٰ اس سے یہ نہیں پوچھے گا، بس اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے میری رضا کے لیے کتنا اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھا، بس رب کو یہی مطلوب ہے، کوشش مطلوب ہے، نتیجہ اس کے ہاتھ میں۔ 10 موقع پہ بھی اگر ہمیں باہمی معاملات میں غصہ آتا ہے اور ہم 10 میں سے 2 موقع پہ بھی اپنے غصے کو پینے میں کامیاب ہو گئے، جبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ارشادات، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو یہ کر لو، اگر 2 موقعوں پہ بھی ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ 2 میں اگر آج کام ہم کامیاب ہو گئے تو کل انشاءاللہ ہم 3 میں بھی ہو جائیں گے، پرسوں انشاءاللہ 4 میں بھی ہو جائیں گے نا۔ بے شک ہم 10 میں سے 10 میں کامیاب نہ ہو، یہ ایمان گھٹتی بڑھتی کیفیت ہے، تو ہمیں فکر اس بات کی نہیں ہونی چاہیے کہ میں پورے 10 لے لوں، بے شک کوشش یہ ہونی چاہیے، لیکن چونکہ میں انسان ہوں اور بہرحال ایک جیتی جاگتی انسان ہوں، جذبات اور احساسات اور تکلیف کا اثر میرے دل پہ بھی ہوتا ہے، لہٰذا ایسے میں اگر اس طرح کا کوئی اشتعال یا کوئی شیطان کی اکساہٹ مجھے اپنے اندر محسوس ہو تو بجائے اس کی تعویلیں تلاش کرنے کے میں وہ سارے طریقے اختیار کروں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے میرا شمار متقیوں میں کرا۔ اللہ نے متقی اس سے نہیں کہا جس سے غلطی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے متقی اس سے کہا ہے جس سے غلطی ہوتی ہے مگر وہ فوراً اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتا، یہی اللہ تعالیٰ کا مطلوب بندہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں منتخب کری؟ ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہیں، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کر لیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں نا کہ اچھا اگر تم اللہ تعالیٰ کی، ہم پیچھے کئی دفعہ میں اس کو بیان کر چکی ہوں کہ جب اللہ کی دعوت لے کے لوگوں کے پاس جاؤ اور کوئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی اور لوگوں کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہوتی ہیں تو لوگ پلٹ کے تانے دے رہے ہوتے ہیں، اچھا اگر تم رب کی دعوت کے لیے نکلے ہو تو بتاؤ تمہارے رب کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال نہیں ہے، اچھا اگر تم رب کے لیے کام کر رہے ہو تو بتاؤ تمہارا رب تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات کہی ہے کہ دیکھو میرا کام جو ہے وہ نشانیاں پیش کرنا نہیں، میرا کام تو یہ کہ جو میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے، ہوں میں ایک عام سے انسان، جو میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے میں وہ تمہاری طرف منتقل کر دوں۔
یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے. یہ جو بات بھی میں تمہارے سامنے رکھ رہی ہوں یا رکھ رہا ہوں، یہ اس میں میرا کوئی منشا نہیں ہے، میری کوئی مرضی نہیں ہے، میری کوئی رائے نہیں ہے، بلکہ یہ اس رب کا پیغام ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کرا اور جس نے مجھے بھی پیدا کرا. اور نہ صرف یہ پیغام ہے، بلکہ اس پیغام کو جو قبول کر لے گا، اس پیغام میں جو ہدایت ہے زندگی گزارنے کی، لائف سٹائل کی جو ہدایت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس میں رحمت ہی رحمت ہے. چونکہ ہم میں سے ہر انسان اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ جواب بھی دے دیا آیت نمبر 203 میں کہ لوگوں، میری رحمت میرے اس قرآن کی آیتوں میں موجود ہے. جتنا میری آیتوں کے پیچھے پیچھے چلو گے، جتنا میری آیتوں کو فالو کرو گے، اس میں غلطی بھی ہو جائے گی، اس میں بھول چوک بھی ہو جائے گی، انسان ہو، فرشتہ تھوڑی ہو، اس میں بہت ساری چیزیں تقویٰ کے معیار کے خلاف بھی ہو جائیں گی، لیکن مجموعی طور پہ اگر تم اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہو گے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اس طرز پہ کام کرو گے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بتایا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے بڑا غفور الرحیم ہے، اور اس کی یہ رحمت ہے کہ وہ تمہاری کوتاہیوں سے صرف نظر کرے گا اور تمہاری نیکیوں کو وزن دے گا. کتنی بڑی اس کی رحمت ہے نا، کتنا بڑا اس کا احسان ہے نا، کہ اگر ہم اس کی محبت اور رحمت کی قدر کر لیں، اور اس کی محبت اور رحمت ان آیتوں کے پیچھے چلنے میں، نہ کہ صرف تلاوت کرنے میں. آگے جو آیت ہے، آیت نمبر 304، یہ وہ آیت ہے جو اللہ کا کلام سننے کے آداب ہمارے سامنے رکھتی ہے، اور نہ صرف آداب رکھتی ہے بلکہ ان آداب کو فالو کرنے کا فائدہ بھی مجھے اور آپ کو بتاتی ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ آیت نمبر 304، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. لوگوں، جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحمت ہو جائے. اس کی تشریح میں انہوں نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ اس آیت کا اصل مقصود تو وہی ہے، یعنی اس کلام کو تعصب کے بجائے، سننے کے بجائے کھلے کانوں سے سنو نا، اور مخالفین کی تانوں والی باتوں کا جواب تانوں سے دینے کے بجائے اس انداز میں جواب دو جس سے ان کا دل نرم ہو جائے. اور دوسری بات کیا ہے کہ جب اللہ کا کلام پڑھا جائے، صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جب اللہ کے پیارے نبی ہمیں اللہ کا کلام سناتے تھے تو ہم اتنے خاموش بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، گویا ہمارے کندھوں پہ کبوتر بیٹھے ہوئے کہ ہم ملے تو اڑ جائیں گے. اسی لیے آپ دیکھیے، میں جو شروع میں آپ لوگوں کے سامنے کہتی ہوں کہ ربی اشرح لی پڑھ لیجئے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کھول دے کہ جو تو نے ہمیں توفیق دی اپنا کلام سننے اور سمجھنے کی، تو اللہ تعالیٰ ہماری وہ یکسوئی، کیونکہ شیطان تو بہرحال مسلسل ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، بظاہر ہم سن رہے ہوتے ہیں لیکن ذہن ہمارا دائیں بائیں الجھ رہا ہوتا ہے. تو کیا کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحم کرے، یعنی ان آیات کے ذریعے تمہاری زندگی سدھر جائے، تمہاری دنیا اور آخرت سدھر جائے، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے کلام کو غور سے سننا چاہیے، عمل کے ارادے سے، عمل کی نیت سے، توجہ سے، ساری کنسنٹریشن سے اللہ کے کلام پہ توجہ دو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تو اس کلام کو میرے دل میں اتار دے. اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم فقہنا فی الدین. یہ ساری دعائیں کیا سکھا رہی ہیں کہ اللہ تو نے بڑی نعمت دی ہے. اب دیکھیں ہماری سورہ اعراف ختم ہو رہی ہے، آخری آیت پہ میں آ رہی ہوں. اب ایک طرف تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا شکر سورہ اعراف ختم ہو گئی، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول کر لے. لیکن دوسری طرف جو بات ہے وہ دراصل کیا ہے کہ سورت تو ختم ہو گئی ہے، لیکن اس سورت میں ہم نے جتنے احکامات یا جتنی ہدایات اپنی زندگیوں کے لیے پڑھی ہیں، اب ہم اس کا بھی ذرا سا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو ان احکامات کے مطابق ڈھالنے کی اپنی انتہائی کوشش کری ہے. اگر تو ہم نے اس میں کوشش کری ہے تو ہم اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ اس کوشش میں اضافہ کر کمی نہ ہونے دے، اور اگر اس میں کمی کوتاہی ہے تو پھر ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تیرے کلام کو سمجھنے کی تو نے توفیق دی ہے، مگر اللہ تعالیٰ تو ہماری اور مدد کر دے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اور اس راستے پہ چلا، ہم اس راستے پہ چلیں، وہ قربانی دیں، وہ محنت کریں، وہ دنیا کی لذتوں سے نگاہ اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام اور یہ راستہ جو ہے یہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو سکے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے اپنے آپ کو چلا سکیں. کیا کہا؟ آخری آیت ہے، چونکہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے بہت زیادہ تشریح سے نہیں لے رہی.
آخری آیت آیت سجدہ ہے. آپ لوگ آخر میں سجدہ کر لیجئے گا. آیت کیا ہے؟ اچھا میں یہ واضح کر دوں، اکثر لوگ یہ والی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عصر کا وقت ہوتا ہے اور عصر میں تو نماز عصر کے بعد سجدہ کرنا منع ہے. تو آپ عصر کی نماز سے پہلے، یعنی اب ہمارا ختم ہونے والا ہے، تو آپ عصر کی نماز سے پہلے سجدہ کر لیجئے گا، سجدہ تلاوت، تو پھر آپ کا یہ سجدہ جو ہے یہ ادا ہو جائے گا. آخری آیت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کو صبح شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی اور ہلکی آواز کے ساتھ. تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. اس کی تشریح کافی ہے، لیکن چونکہ میرا وقت ختم ہو چکا ہے، میں صرف اتنی بات ان آیتوں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو اس میں انداز واضح کر رہے ہیں. تم اپنے رب کو روتے روتے پکارو، آہو زاری سے پکارو. تم اپنے رب کو ہلکی آواز سے پکارو، لیکن دیکھو اپنے رب کو پکارو ضرور. یہاں پہ انہوں نے تشریح میں لکھا ہے کہ رب کو پکارنے سے مراد نماز بھی ہے، اور نماز کے علاوہ اپنے زندگی کے اعمال بھی ہیں. تمہارا حال ان غافلوں کا سا نہ ہو جائے جو دنیا میں اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں لیکن اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں. انسان کی گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اللہ اس کا رب ہے اور وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ نے اس کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے. بس جو شخص سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کو اس بات کا سخت اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، نماز کے ذریعے بھی، اپنے معاملات کے ذریعے بھی. جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنے ایک ایک لمحے کو خرچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے، تبھی ہم اللہ کی مرضی کے کام کر رہے ہیں. اور آخری بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی کہ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے. اللہ تعالیٰ کی عبادت مینس اطاعت، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. تم بھی کیا کرو، تم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو، تم بھی اللہ تعالیٰ کے آگے نہ صرف سر جھکاؤ بلکہ اپنے آپ کو بھی جھکا دو. اذان ختم ہو جائے پھر میں بات مکمل کر لیتی ہوں، 2 منٹ کی ہے. اللہ اکبر، اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس آخری آیت میں جو ایک بہت اہم بات تھی نا کہ وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے.
اس سے ایک اور بات اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا یا اللہ تعالیٰ کے مطابق اپنے معاملات کو مرتب نہیں کرتا تو دراصل یہ اس کے اندر کا گھمنڈ ہے. جس طرح شیطان کے گھمنڈ نے اللہ کی اطاعت کا انکار کرا تھا نا, وہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں حالانکہ کتنے نیک اور اطاعت گزار ہیں, لیکن وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے. عبادت مینز اطاعت نا. تو دراصل کیا ہے کہ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے معاملات زندگی اور اپنے اوقات اور اپنے مقصد زندگی کا تعین نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے اندر کا گھمنڈ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ متکبر جنت میں نہیں جانے کا نا. لہٰذا اپنے آپ کو اس گھمنڈ اور غرور سے بچانے کے لیے کہ ہاں میں تو بہت بہتر ہوں, ہاں میں تو بہت اچھے نہ, کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہیں اپنے معاملات میں بھی, اپنی عبادات میں بھی, اپنی مصروفیات میں بھی یہی, اور پھر اپنے اس میں بھی یہی دراصل اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور اس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے, آمین. سورہ اعراف ختم ہو گئی ہے. میں آپ لوگوں سے اگر آپ لوگ فوری رسپانس کرنا چاہیں, میں نے یہ سوچا تھا کہ سورہ نساء اور سورہ نور یہ دو صورتیں ایسی ہیں اصل میں جو خاص طور پر حضرت عمر فرماتے تھے کہ اپنی خواتین کو نا سورہ نور کی تعلیم دو, اور سورہ نساء جو ہے یہ دو صورتیں جو ہے نا یہ خاندانی معاملات اور جو ایک ہوتا ہے نا ایک جو ہم کہنا چاہیے فیملی لائف نا, اس لحاظ سے ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی رہنمائی دی ہے, اور اسی لیے حضرت عمر بہت تاکید کیا کرتے تھے. ویسے تو سورہ یاسین بھی بہت اہم ہے, لیکن ظاہر ہے جو لوگ سننے والے ہیں ان کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو یہ احکامی صورتیں سورہ نور اور سورہ نساء کا مطالعہ انہوں نے کرا ہوا ہے نہیں کرا ہوا. ظاہر ہے پہلے تو یہ ہے نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو احکامی صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں فیملی لائف یا جو کہنا چاہیے ہماری جو زندگی کی مصروفیات ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں وہ سورہ نور اور سورہ نساء میں موجود ہیں, بہت ہی فوکس کر کے نا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر آپ لوگ اپنی رائے دینا چاہیں تو بالکل مجھے اس میں کوئی جھجک نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کی رائے آ جاتی ہے تو میں اس کی روشنی میں بھی دیکھ لیتی ہوں, اور میرے اپنا ذہن یہ کام کر رہا تھا کہ میں سورہ نساء جو ہے وہ لے لوں, اس لیے کہ وہ بھی اس لحاظ سے بہت زیادہ ہمیں رہنمائی دیتی ہے کہ دراصل جو ہم اپنا فیملی کہنا چاہیے لائف اور سارا جو کچھ معاملہ ہے بحیثیت فرد اور فیصیت معاشرے کے نا, تو اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ حالانکہ سورہ یاسین پڑھنے میں بہت اہم ہے لیکن اس میں وہ ساری تفصیلات نہیں ہیں جو تفصیلات یا لائف سٹائل سورہ نساء اور سورہ نور میں بتایا گیا. تو اگر آپ لوگوں کا میرے پاس رسپانس آیا تو میں اس میں تبدیلی کر لوں گی. اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے, میرے سامنے دو صورتیں جو میں نے آپ سے کہیں کہ سورہ نور اور سورہ نساء, اگر آپ لوگوں کا کوئی رسپانس آتا ہے. ہماری ایک ساتھی نے کری ہے کہ میں نے دونوں صورتوں کا مطالعہ کیا ہے لیکن سورہ نساء آپ شروع کر لیں. ٹھیک ہے, ہماری ایک ساتھی نے تو رسپانس کرا ہے. ویسے تو دیکھیے آپ میں سے کچھ لوگ یقیناً وہ ہوں گے کہ جنہوں نے ان صورتوں کا مطالعہ کرا ہوگا, لیکن آپ یہ بات اچھی طرح جانتی ہیں کہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ آپ اس کو جتنی دفعہ مطالعہ کرتے ہیں نا اور جس انداز میں کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سینہ اس انداز سے مزید کھولتا چلا جاتا ہے. لہٰذا اگر میں آپ سے کہوں یا کوئی فرد یہ دعویٰ کرے کہ میں نے یہ پڑھ لیا تو اب میرے لیے نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ ہر دفعہ اس کا مطالعہ ہمارے اندر ایمان کی ایک نئی روشنی پھونکتا ہے. تو اس لحاظ سے ظاہر ہے اگر پڑھا ہوا ہے تب بھی, اور اگر نہیں پڑھا ہوا تب تو ظاہر ہے بنتی ضرورت ہے. لہٰذا میرے نزدیک والی بات ہے کہ سورہ نساء جو ہے وہ زندگی کے تمام دائروں کے لحاظ سے بڑی اہم ہدایات دیتی ہے, اور اس کی جو شروع کی آیات ہیں وہ نکاح کے اس خطبے میں پڑھی جاتی ہیں جہاں سے گھر اور خاندان کی ابتدا بنتی ہے. اس لیے سورہ نساء جو ہے مجھے بہت اہم لگتی ہے. باقی آپ لوگ رائے دے دیں گے. کچھ لوگوں نے تو رائے دے دی ہے سورہ نساء کی. ٹھیک ہے, جن لوگوں کی ابھی تک جو میرے پاس رائے آئی ہے اس میں تو سورہ نساء کی تائید ہے, تو انشاءاللہ سورہ نساء ہی, اور بعد میں اگر لوگ اپنی رائے دینا چاہیں گے تو میں دیکھ لوں گی, نہیں تو پھر انشاءاللہ آئندہ سے سورہ نساء زندگی رہی تو انشاءاللہ شروع کریں گے. دعا کر لیتے ہیں.
کوشش کر لیا کریے. میں آپ لوگوں سے یہ بات کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ تفسیر لے کے بیٹھ جائیں، میں آپ لوگوں کو پابند نہیں کر رہی، بس ایک یہ ہوتا ہے نا کہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس نعمت سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں. تو اگر آپ لوگوں کے سامنے تفسیر کھلی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ اچھا سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. باقی ہر ایک کی اپنی اپنی صورتحال ہے، جس لحاظ سے بھی جس کو کنوینئنٹ ہونا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. اللہ اپنے اس عظیم کلام کی ان صورتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دی ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دی ہے. اے اللہ اس میں ہو جانے والی کوتاہیوں سے درگزر فرما دے. اے اللہ ان آیتوں کے بہترین مفہوم ہمیں سمجھا دے، اور اے اللہ ان آیتوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والا بنا دے. اے پاک پروردگار، ہماری کمزوری سے تو اچھی طرح واقف ہے. مالک تو بڑا طاقتور ہے. مالک ہم تیرے بھکاری ہیں. مالک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہمارے اس قرآن کے مطالعے کو ہمارے لیے قبر اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے گا، اپنی اطاعت کا ذریعہ بنا دیجیے گا. مالک ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں، اس مطالعے کو ہمارے خلاف حجت نہ بنائیے گا. مالک تو ہمارے حالوں سے خوب واقف ہے. مالک ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے. ہمیں اپنے دین، اپنا کلام، اپنے پیارے نبی کی سیرت کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کا شوق عطا کر دے. ہم کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے جوڑوں کو اے اللہ اس دین کے راستے پہ ہمارا مددگار بنا دے. اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو روشن کر دے، ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دے. ہماری اپنے مرحومین سے جنت میں اچھی جگہ ملاقات کرا دے. اے اللہ عالم اسلام کی مدد کر دے. اے اللہ جو لوگ تیرے پیارے نبی کی مقدس ذات کو اور ان کے مشن کو بدنام کرنے پہ تلے میں، اللہ انہیں برباد کر دے. اور اے اللہ جو تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ان کے اندر وہ عشق محمد اور غیرت محمد پیدا کر دے کہ وہ اپنے نبی کی حرمت کے لیے اور اپنے دین کی حرمت کے لیے اپنا سب کچھ لگانے والے بن جائیں. اللہم ید الاسلام والمسلمین، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد کر دے. اللہ ہمیں اپنی کمزور سی ذات سے اس دین کے لیے جدوجہد کرنے والا بنا دے، اور ہمیں بہت اچھے ساتھی اور مددگار عطا کر دے، اور ہمیں اپنے لیے بہت سارے صدقہ جاریہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم کو اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما دے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.